وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، جبکہ اس کے 2 بچے بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے کبھی اس مفتی کے پاس کبھی اس مفتی کے پاس وہ آدمی جاتا ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے اس کا کیا حل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 2 سال تک 3 طلاقیں ایک ہی مانی جاتی تھیں۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کو مہلت تھی، تو اگر ہم ان تینوں کو ہی ان پر نافذ کر دیں تو مناسب رہے گا۔ آپ نے 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بھائی نے ایک وقت میں جو 3 طلاقیں دی ہیں وہ اصلاً ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے۔ طلاق ثلاث واحدہ، 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی مانی جاتی ہے، ایک ہی مانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امراته 3 تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتل؟ السنن النسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور غصے میں فرمانے لگے، کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے جبکہ میں تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں؟ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، میں اس آدمی کو قتل کر ڈالوں؟ سنن نسائی کی یہ حدیث نمبر 3430 ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ ترکمانی حنفی مقلد فرماتے ہیں وقد ورد في هذا الباب حديث صحيح صريح فأخرج النسائي في باب 3 المجموعة وما فيه من التغليظ بسند صحيح عن محمود بن لبيب الجوهر النقي جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 333۔ بیک وقت 3 طلاق کی ممانعت میں محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح و صریح حدیث صحیح سند سے سنن نسائی شریف کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسند احمد میں اور سنن البیہقی اور مسند ابو یعلا کے اندر بھی ہے۔ طلق رکانۃ بن عبد یزید اخو بنی مطلب امراته 3 في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها 3 قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعها فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر
رکانہ بن عبد یزید جو کہ مطلب کے بھائی تھے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. پھر بہت زیادہ افسوس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس طرح تو نے طلاق دی ہے. رکانہ نے عرض کی کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں ایک ہی وقت میں. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں؟ تو رکانہ نے کہا ہاں ایک ہی مجلس میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی، اگر تو رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. بس رکانہ نے رجعت کر لی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تحقیق تھی کہ طلاق الگ ہر ایک طہر میں ہونی چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی گئی ہیں جیسا کہ بھائی نے ذکر کیا ہے، وہ دراصل ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے. اب اگر یہ بھائی رجوع کرنا چاہتا ہے تو بالکل رجوع کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا اور اس آدمی نے رجوع کر لیا. اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے اور عائلی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے.